अस्सलाम वालेकुम, किरण नाज हेयर। आप तमाम लोग यकीनन खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज 3 मुख्तलिफ इशू जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, उस पर बात करने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूँ। सबसे पहला केस बड़ा तकलीफ दे केस, जहाँ पर भाइयों ने अपनी बहन को डंडे मार मार कर सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि वो घर से बाहर अकेले क्यों निकली थी, यानी गैरत के नाम पर उसको कत्ल कर दिया। एक और भाई जो अपनी बहन को बचा रहा था, उसको भी खूब मारा, इतना मारा कि उसका सर फट गया, ज़ख्मी हो गया। ये लोग, मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी जहनियत है, ये कौन सी गैरत है, ये कौन सी आपकी गैरत है जो आपको बेगैरती पर मजबूर कर देती है। ये गैरत होती है। आपकी बहन जो आपके जैसी ही इंसान है, जिसको अल्लाह ने वो तमाम हुकूक दिए हैं जो आपको हासिल हैं, वो भी उसी तरह से दुनिया में आई है जैसे आप आए हैं, वो भी वैसे ही सांस लेती है जैसे आप लेते हैं, वो भी वही जज्बात और एहसासात रखती है जैसे आपके जज्बात और एहसासात हैं। फिर ये कौन सी गैरत है जो आपकी सिर्फ आपकी बहन पर, आपकी बेटी पर, आपकी माँ पर, आपके घर की ख़वातीन पर, कमज़ोर ख़वातीन पर निकलती है? ये कौन सी गैरत है? ये गैरत उस वक्त क्यों नहीं जागती जब आपके कोई कान भर रहा हो, जब आपको मोहल्ले के लोग आपकी बहन के बारे में या आपकी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बकवास कर रहे हो? उस वक्त आपकी गैरत क्यों नहीं जागती? उस वक्त आप उनका मुंह क्यों नहीं बंद करते कि हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में कोई बात करने की, हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में कोई बात करने की, हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में या मेरे घर में मौजूद भाभी के बारे में कोई बात करने की? वहाँ पर आप भीगी बिल्ली बने या फिर अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि शर्मिंदगी से सर झुकाए, मुंह झुकाए, मुंह नीचे किए खड़े रहे और घर आए, बेटी को, बहन को, बीवी को, भाभी को, माँ को कत्ल कर दिया। एक पॉइंट पर जाकर मान भी लेते हैं कि चलें ठीक है, कोई गलती थी, कुछ ऐसा किया था जो वाकई जिसने आपकी गैरत को हिला कर रख दिया, तब भी आपको जान से मार डालने का हक किसने दिया? किसने आपको ये लाइसेंस दिया? उसके लिए काजी का फैसला, जो शरीयत है हमारी, काजी फैसला करता है कि आप सबूत लेकर आइए, शवाहिद लेकर आइए, गवाहान लेकर आइए, साबित कीजिए इस चीज़ को कि जो आप बात कर रहे हैं, आपकी बहन या आपके घर की कोई खातून या कोई भी खातून जिस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसको आप साबित कीजिए। उसके लिए गवाहान लेकर आइए और फिर काजी और मौजूदा हालात में, मौजूदा दौर में जजेस वो ये फैसला करेंगे कि इसका क्या जुर्म है, इसको कैसे सज़ा मिलनी चाहिए। आप कौन होते हैं मुनसिफ बनने वाले? आप कौन होते हैं किसी को जान से मार डालने वाले? और फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई अपने बहन भाइयों के साथ, अपने लोगों के साथ, हम वाकई इतने जालिम लोग हैं? या हमारे माशरे में इतने जालिम लोग एग्जिस्ट करते हैं? हाँ करते हैं, तभी ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों की बहनों बेटियों को महफूज रखे अपनों से, ऐसे अपनों से जो जिनकी गैरत की पगड़ियाँ बहुत ऊंची हैं, कि जिनके सामने एहसासात और जज्बात कुछ भी नहीं है, जिनके सामने इंसान की कोई हैसियत नहीं है, उनकी अपनी खुद साख्ता अना, खुद साख्ता गैरत, वो उनको बेगैरती पर मजबूर कर देती है। फिर उसके बाद एक और जो चीज़ आती है सामने, जो आज मेरे पास 2 केसेस आए बड़े पेनफुल। मैं गालिबन पिछली वीडियोस में भी इस तरह के 1-2 केसेस पर बात कर चुकी हूँ। एक और मेरे सामने केस आया, वो आप तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। एक बच्चे को हैदराबाद में एक शख्स आता है, आके पहले इधर उधर देखता है, सीसीटीवी फुटेज कैमरा वहाँ पे मौजूद है, पहले वो इधर उधर देखता है, फिर उसके बाद देखता है उसे कोई नहीं देख रहा, फिर वो कोई छोटी सी चीज़, कोई कचरे की गठरी की तरह की, उसको कचरे के ढेर के ऊपर रखकर चला जाता है और पता चलता है कि उसके अंदर एक 8 दिन का मासूम सा बच्चा मौजूद है जो रो रहा है। शदीद गर्मी है, 2-2:30 बजे का वक्त, मैं आप कभी घर से निकलें तो हमारी चीखें निकल जाती हैं। तो वो मासूम सा बच्चा, 8 दिन का वो बच्चा झुलस रहा था वहाँ पर, शदीद गर्मी में उसको छोड़कर, उसको फेंक कर चले गए। और इसी तरह का सेम वाक़या सजावल में हुआ, वहाँ पर हॉस्पिटल में एक बच्चे को छोड़कर चले गए। पहली बात ये कि अगर आप पाल नहीं सकते तो आप पैदा करते क्यों हैं? और अगर आप पैदा कर लेते हैं तो फिर आपको ये हक किसने दिया कि आप किसी मासूम के साथ उसको कचरे में फेंक दें?
آپ اس کو اس طرح سے لاوارث چھوڑ دیں. یہ جھولے موجود ہیں, یہ جھولے, معاف کیجیے گا مجھے سخت زبان استعمال کرنی پڑی ہے, لیکن اسی طرح کے بدبخت لوگوں کے لیے ہی بنائے ہوئے ہیں, جو یا تو معاشرے میں یا اپنی زندگیوں میں ایسے کام, ایسے کرتوت کر لیتے ہیں کہ جس کے بعد اس کا اپنا جو گناہ ہوتا ہے اس کے عذاب کے لیے ان معصوموں کو چنتے ہیں. یعنی کہ اپنے گلے کے اوپر سے آپ نے اتار دیا, اپنا بوجھ آپ نے اتار دیا, اس کو پھینک دیا. اس کے بعد اس معصوم کی زندگی کیا ہوتی ہے, اس کو کون لوگ اٹھاتے ہیں, اس بچے کا کس طرح سے استحصال ہوتا ہے, اسے انسانی درندے نوچتے ہیں یا اسے جانور نوچتے ہیں, آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. کس قسم کے انسان ہیں ہم, کس قسم کے لوگ ہیں ہم. وہ مائیں جو اپنے وجود سے اپنی اولاد کو پیدا کرتی ہیں تو وجود کا حصہ ہوتا ہے, آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے. کیسے اس چیز, یہ تصور بھی کیسے آ جاتا ہے کہ آپ کا بچہ کہیں پر بھی پھینک دیا جائے, اور جب وہ پھینک دیا تو آپ کے دل کو اور ذہن کو تسلی ہو گئی کہ جی شکر ہے میرے پاس ہے, یہ بلا ٹلی, یا میری عزت بچ گئی. یہ کیسی عزت کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ سکون تو پھر ایسے لوگوں کو نہیں مل سکتا, لیکن آخرت میں بھی تو پھر اس کا حساب دینا ہے آپ کو, اللہ کو بھی تو اس کا حساب دینا ہے. ایک گناہ کیا اور پھر اس گناہ کو چھپانے کے لیے اس سے بڑا گناہ کیا. انسانی جان, اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق, اللہ نے جس کو زندگی دی, آپ کو وسیلہ بنایا کہ وہ اس دنیا میں آئے, آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی, اسے پھینک دیا. اتنے سارے اس معاشرے میں بے اولاد لوگ ہیں, یقین جانیے کہیں آپ چلے جائیں, کسی سے ملیں, کبھی مزارات پہ جانا ہو, کہیں دیکھنا ہو, وہاں پر جھولی پھیلا پھیلا کے لوگ رو رہے ہوتے ہیں, اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دیں. اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جہاں پر یہ بچے مل جاتے ہیں تو کتنے لوگ, ہزاروں فون کالز آ جاتے ہیں, ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ آپ نے جو وہ اس دن آپ کے پروگرام میں ایک خبر چلی تھی, ایک بچہ ملا تھا, ہمیں وہ بچہ مل جائے, کیا ایسے پاسبلٹی ہے. ایسے لوگوں کو دے دیں, کسی کو دے دیں. لیکن یہ سب کچھ کرنا, بچوں کو, معصوم بچوں کو, آپ خود آپ کے اپنے گھر میں, یہ آپ کی نظر میں جو آپ نے جس کو کچرا یا خدا نخواستہ مائنڈ مائی لینگویج کے اس کو آپ نے اپنے تئیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اس معصوم کو آپ نے ناجائز کا ٹیگ دے کر اس کو آپ نے پھینک دیا, تو آپ کے اپنے گھر میں بھی تو بچے ہوں گے نا, کسی نہ کسی کے تو بچے ہوں گے نا. ان کی تکلیف یا ان کے درد کو تو آپ نے محسوس کیا ہوگا, کبھی نہ کبھی تو محسوس کیا ہوگا. تو آپ کے اپنے وجود سے پیدا ہوا بچہ, کیسے آپ اس کو پھینک سکتے ہیں, کیسے آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں, کیسے لوگ ہیں ہم. بڑا صدمہ ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. خدا را جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں وہ اگر کہیں بیٹھ کے ڈسکس کریں تو پلیز اس بات کو کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر انسانیت کو پیدا کریں, ہم انسانیت جگائیں اپنے اندر, کہ ہم صرف اور صرف یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ جو بھی چیز ہے اس سے میں بچ جاؤں, میری ذات, میری گلو خلاصی ہو جائے, میری گردن بچ جائے. باقی کوئی بھی ہو, وہ چاہے اپنے آپ سے پیدا کیا ہوا کوئی معصوم جان ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ آپ کے آس پاس آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ بھاڑ میں جائے, لیکن میں اس چیز سے بچ جاؤں. اللہ کے واسطے میری آپ تمام لوگوں سے, اور وہ سارے لوگ جو یہ حرکتیں کر چکے ہیں, بہت سارے ایسے ہوں گے, کیونکہ یہ کوئی نئے واقعات نہیں ہیں, ہر دوسرے دن ایسے 3-4 واقعات آ جاتے ہیں. کہیں کچرے میں بچہ پھینک دیا, کہیں ڈسٹ بن میں بچہ ڈال دیا, کہیں ہاسپٹل کے واش روم میں بچہ پھینک کر چلے گئے, کہیں ہاسپٹل میں چھوڑ کے چلے گئے, کہیں تو ایسے بھی ظالم ہیں کہ اوپر سے بچے پھینک دیے نیچے. تو وہ دیکھ رہے ہوں گے. خدا را اپنے اندر انسانیت جگائی اور اپنے آپ سے پوچھیں ذرا کہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ کیا کیا آپ نے. کسی معصوم کی جان لے لی, اس کو اس طرح سے پھینک دیا. اگر آج بھی آپ میں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ہمت نہیں ہے نا, تو اس چیز کو بہت زیادہ دھیان میں رکھیے گا, یاد رکھیے گا کہ اللہ کے آگے آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا, اور وہ واقعتاً بہت مشکل ہوگا, بہت مشکل ہوگا. نہ صرف اس کا جواب دینا بلکہ اس کی سزا کو بھگتنا. تو دنیا میں خدا کے لیے ان معصوموں کے ساتھ ظلم نہ کریں. وہ لوگ خاص طور پہ کہ جو
اپنی میں میں آج صرف اور صرف انہی لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنے جسم سے پیدا کیے ہوئے بچے کو پھینک دیتے ہیں. میں آج ان لوگوں سے مخاطب ہوں. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنے بڑے ظالم آپ ہیں، جتنا ظلم آپ کے اندر پیدا ہوا نا کہ آپ نے اپنے بچے کو پھینک دیا، باہر ایسے ہی درندے موجود ہیں، باہر ایسے ہی بدبخت جانور نما، بھیڑیے نما انسان موجود ہیں. اس بچے کو آپ نے پھینک کر صرف آپ نے اپنی گردن چھڑا لی، اس کے بعد اس بچے کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے یہ سوچنے کی کوشش کیجئے. اس اتنے چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ زیادتی بھی ہو سکتی ہے. اس معصوم بچے کے آرگنز کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، بڑے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو اللہ کے واسطے وہ تمام لوگ جو اپنے اولادوں کے ساتھ، وہ آپ اپنی مرضی سے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے جو بھی سوچتے ہیں، آبویسلی جو آپ نے کیا ہے وہ ناجائز ہو سکتا ہے، لیکن جو دنیا میں آیا، جس کو اللہ نے بھیجا، اس کے اوپر جائز اور ناجائز کا کوئی سٹیمپ نہیں ہوتا. ناجائز جو کیا وہ آپ نے کیا. وہ بچہ، اس کے اوپر اس کو حرام کا بچہ یا اس کو یہ ناجائز کا ٹیگ آپ دینے والے کوئی نہیں ہوتے. اس کو زندگی اللہ نے دی ہے. تو خدارہ یہ عیدی سینٹر، یہ سارم برنی ٹرسٹ اور اس طرح کے بہت سارے ٹرسٹ اسی لیے موجود ہیں کہ اگر آپ اپنے گناہ کو چھپانا ہی چاہتے ہیں تو وہاں پر یہ جھولے موجود ہیں. کم از کم ان بچوں کی کفالت ہو جائے گی. کم از کم ایسے درندوں سے، کتوں سے، جانوروں سے، جنگلی حیات سے وہ بچے بچ جائیں گے. کچھ انسانیت کا جذبہ اپنے اندر جگائیے. اپنا بہت سارا آپ لوگ خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، کچھ میری ذاتی باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے میں نے شیئر کرنی ہے. بہت ساری ویب سائٹس پر میرے پاس سوالات آ رہے ہیں جو میں نے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے، بٹ اس کے لیے کسی اور دن کا انتخاب کریں گے، کیونکہ آج جس ٹاپک پہ بات کی ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے. اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے ملک کا خیال رکھیے. اینڈ لاسٹ میں میں بھول گئی تھی، میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں جن کی وجہ سے معاشرہ آج بھی اچھا ہے، معاشرہ آج بھی خوبصورت ہے، کہ جو اس طرح کی چیز معاشرے میں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی ایسے معصوم بچے دیکھتے ہیں یا کوئی کچرے میں کچھ ڈھیر پڑا ہوا دیکھتے ہیں تو فوری طور پر رسپونڈ کرتے ہیں، انہیں اٹھاتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، انہیں اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو ان کے والدین تک پہنچا دیں. تو خدارہ تمام لوگ اپنے اندر انسانیت کا جذبہ جگائیں. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ بہت جلد. اپنا خیال رکھیے، اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.